السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مہینہ ہے، جس میں پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ کا مہینہ بھی ہے۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی کا حوالہ دینا یہاں ضروری ہے۔ اللہ پاک نے سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنایا ہے، اور اس اسوہ حسنہ کو معیار بنا کر یہ اعلان کیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ نمونہ ہے زندگی گزارنے کا۔ اس زندگی گزارنے میں پوری زندگی کے سارے شعبے آ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابلاغ توحید اور بات قیامت اور ان چیزوں کو، چند عقائد کو جو مکہ کی 13 سال کی زندگی میں دنیا کو بیان کیا، جب وہ اچھی طرح عقیدہ راسخ ہو گیا اور نفی شرک کر دی گئی، اس کے بعد آپ کو ہجرت کا حکم ہوا اور آپ نے وہ علاقہ پسند کیا۔ 2-3 علاقوں کے مقابلے میں وہ کھجوروں والا علاقہ، وہ ریاست قائم کی اور دنیا کا پہلا دستوری خاکہ دنیا کو دیا۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، جو یورپ کے اندر پیرس میں اسلام کا سب سے بڑا مرکز ہے، اس میں 95 سال تک انہوں نے تبلیغ کی ہے، اور ان کا PhD کا تھیسس بھی یہی تھا کہ فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن ان دا ورلڈ۔ یہ نبی پاک کا میثاق مدینہ 51 دفعات کا جو خاکہ تھا، یہ دستور مدینہ تھا، اور اس میں آپ نے کمال درجے کے انصاف کو قائم کیا۔ اس سے پہلے اونچ نیچ تھی، بڑے اور چھوٹے، بڑے قبیلے اور چھوٹے قبیلے، اور مرد اور عورت کے درمیان بھی حقوق کے لیے کئی پلنٹیاں لگی ہوئی تھیں، اور کیا امتیاز تھا جو انسانیت گری ہوئی تھی۔ اور اس لیے آپ نے، نبی پاک نے یہودیوں کے ایک فیصلے میں فرمایا تھا کہ تم جو یہ کر رہے ہو کہ بڑے کو تھوڑی سی سزا دیتے ہو اور چھوٹے پہ پوری سزا لگا کر یہ ثابت کرتے ہو کہ ہم شریعت پہ چل رہے ہیں، اس تقسیم پر کہ چھوٹے اور بڑے کو تم کرتے ہو، اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ اور کتنی قومیں پہلے خدا نے اس لیے ہلاک کر دیں کہ بندے تو سب اس نے برابر پیدا کیے، تم نے کس قانون سے ان میں تقسیم کر دی اور ان کو اونچ نیچ کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی اسوہ حسنہ ہے، اور اس میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے بقول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سوموار والے دن کی پیدائش تمام مورخین کے نزدیک ثابت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تاریخ کے کیٹلاگ کو اگر دیکھا جائے تو وہ یا 8 ربیع الاول بنتی ہے یا 9 ربیع الاول بنتی ہے۔ اگر سوموار پر اس کو پکا کیا جائے تو 12 ربیع الاول میں تو کوئی بھی اختلاف نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات ہے، اس میں ساری دنیا موجود تھی، اور اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اور وفات شریفہ دنیا سے جانے کا کون سا دن تھا، وہ 12 ربیع الاول تھا۔ 1960 سے 1980 تک اس کو 12 وفات کے طور پہ پاکستان، ہندوستان اور انڈونیشیا اور ان ملکوں میں منایا جاتا رہا تھا۔ یہ پھر بعد میں آ کر 1980 کے بعد اس کو عید میلاد کے طور پہ بنا دیا گیا۔ میلاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر منانا ہے اس کے مطابق کہ جس سے محبت کا اظہار کرنا ہے، کہ نبی پاک نے فرمایا تھا، اے عمر، جب تک کہ میں تم سے، تمہارے تمام لوگوں سے، تمہاری اولاد سے، تمہارے ماں باپ سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے۔ اور یہ ایمان ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ محبت نبی سے ہو، اور نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کے فرامین سے محبت کی جائے جو وہ دے کر گئے ہیں، اور اس میں انہوں نے اعلان فرمایا تھا، دیکھو ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں بھاری 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کا قرآن اور اپنا فرمان و سنت۔ مضبوط داڑھوں کے ساتھ اس کو پکڑے رکھنا، کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور سنت، اس کے مقابلے میں ایک لفظ آتا ہے، وہ بدعت ہے، اور جو بدعت کرے گا اور وہ جو منمانی کرے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایسے عمل کی مثال کے بغیر کام کرے گا اور اس کو دین سمجھے گا اور اس کو ثواب سمجھے گا اور اسے ہٹے گا نہیں اور اسی کو نیکی سمجھے گا، وہ محشر کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سامنے جائے
جائے گا تو وہاں لفظ جو حدیثوں میں موجود ہیں وہ ایک جماعت کو فرشتے روک کر کہیں گے تم نہیں جا سکتے۔ نبی پاک دیکھ رہے ہوں گے اور فرمائیں گے آنے دو میری امتیوں کو، تو اس وقت فرشتے کہیں گے یہ آپ کے سامنے نہیں آ سکتے، آپ کے بعد انہوں نے دین کو بدلا تھا۔ جب یہ لفظ سنیں گے نبی پاک تو فرمائیں گے کہ انہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدلا، تو پھر سحقاً من غیر بعدی دینی، یہ لفظ سننے کا خوف رکھنا ایمان ہونا چاہیے۔ سنت کی محبت ایمان ہے، بدعت سے نفرت اگر نہیں ہے تو پھر خاتمہ کا خطرہ اور سحقاً سننے کی امید بھی رکھنی چاہیے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ بھی کریں اور اس کا ابلاغ نیکی سمجھ کر آگے ضرور کریں۔